بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ہمارے ایک فالورز نے ہمارے ساتھ ایک لڑکی کی کہانی شیئر کی۔ اس نے کہا کہ میرا خاوند اور میں قدرت کے حسین نظاروں سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب بھی ہمیں موقع ملتا ہم دیہی علاقوں میں سیر و تفریح کے لیے جاتے اور تازہ ہوا سے روح کو تر کرتے۔ ایک دفعہ میں اور میرا خاوند بیٹی کو ساتھ لیے گاؤں کی طرف گئے۔ ہم لوگوں نے مچھلی کا شکار کرنا اور دوسری بہت سی جگہوں کی سیر کا پروگرام بنایا۔ یہ وہ ساری جگہ تھی جن کو میں بچپن سے جانتی تھی۔ میرے ماں باپ نے بھی اسی گاؤں میں کچھ عرصہ گزارا تھا۔ دادا دادی نے تو ساری زندگی اسی گاؤں میں بسر کی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ گاؤں والے شہر کی طرف آ گئے اور گاؤں ویران ہونا شروع ہو گیا، مگر کچھ لوگ ادھر ہی رہتے اور جب بھی ہم نے گاؤں میں جانا ہوتا تو مقامی لوگوں کے پاس چند دن گزار سکتے تھے۔ ہم نے سارا پلان ترتیب دیا، سامان اکٹھا کیا اور سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ گاؤں تک کا سفر 2 گھنٹوں کا تھا اور خاوند ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ موسم بہت خوشگوار تھا۔ جو ہی ہم لوگ گاؤں کی سڑک پر اترے تو گاڑی آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ مجھے نیند آ رہی تھی کہ اچانک خاوند نے گاڑی روکی اور گاڑی سے باہر نکلا۔ جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو مجھے سڑک پر ایک جانور نظر آیا جو مٹی اور کیچڑ سے اٹکا ہوا سڑک کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ دیکھ کے اس کے رنگ کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں بھی گاڑی سے اتری اور قریب جانے پر پتہ چلا تو یہ ایک لومڑی تھی، جو کہ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ چند گھنٹے پہلے ہی کسی گاڑی کی زد میں آئی ہے، مگر وہ گاڑی والا اس کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ لومڑی کبھی آنکھیں بند کرتی اور کبھی کھولتی، بڑی مشکل سے سانس لے رہی تھی۔ اس کے بعد خاوند نے کہا کہ یہاں سے قریبی قصبہ بہت دور ہے، اس لیے ہم اس جانور کو گاؤں ہی لے چلتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کا علاج کر سکے۔ میں نے گاڑی سے کمبل لایا اور میرے خاوند نے لومڑی کو کمبل میں لپیٹ پر گاڑی میں رکھ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے گاؤں کے کچے ٹریک پر گاڑی کو تیز چلانا شروع کیا تاکہ جلدی پہنچ سکیں۔ میری بیٹی بھی بڑی بے چینی سے لومڑی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، وہ بار بار لومڑی کے سر پر ہاتھ پھیرتی۔ دوستو، جلدی یہ لوگ گاؤں کی طرف پہنچ گئے۔ اس کے بعد خاوند سڑک کے کنارے واقع گھر کی طرف گیا۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی اور چند ہی لمحوں بعد ایک شخص نے دروازہ کھولا۔ یہ شخص عمر رسید تھا اور میرے خاوند نے فوراً اس کو سارا ماجرا سنایا۔ کچھ دیر بعد سوچنے کے بعد اس نے ایک بوڑھی عورت کے گھر کا پتہ بتایا اور کہا کہ وہی آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ یہ عورت گاؤں کے کنارے پر رہ رہی تھی۔ جب ہم اس کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ وہ گھر کے صحن میں ایک بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں چند جڑی بوٹیاں تھیں۔ خاوند نے فوراً اس کو کہا کہ کیا آپ میری مدد کر سکتی ہو، کیونکہ لوگوں نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ جو ہی لڑکی نے جانور کو اس کے سامنے کیا تو وہ فوراً آئی اور لومڑی کو لے کر اندر چلی گئی۔ اس عورت کا گھر مختلف قسم کی ادویات سے بھرا ہوا تھا۔ لومڑی کو ایک ٹیبل پر رکھ کر وہ چیک اپ کرنے لگی۔ جلد ہی پتہ چل گیا کہ لومڑی کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس کے بعد بوڑھی عورت نے کہا کہ آپ اس جانور کو وقت پر لے آئے، اب آپ چلے جائیں اور چند دنوں بعد میرے پاس آنا۔ میں یقین سے کہتی ہوں کہ میں اس کا پورا خیال رکھوں گی۔ ہم نے اس کے بھروسے والے الفاظ سنے اور وہاں سے نکل آئے۔ بڑی مشکل سے 2 دن گزرے۔ اگلے دن میری بیٹی جلدی ہی صبح کو اٹھ کر ضد کرنے لگی کہ بوڑھی عورت کے گھر چلنا ہے، مگر چند گھنٹوں کے بعد ہم اس عورت کے گھر کے دروازے پر دستک دی، جبکہ بوڑھی عورت نے چائے ہاتھ میں لی دروازہ کھولا۔ ہم سیدھے لومڑی کی طرف لپکے، دیکھ کر حیران تھے کہ وہ کافی بہتر لگ رہی تھی اور اس کی ٹانگ بھی پٹی کی ہوئی تھی، مگر اب بھی وہ بہت کمزور تھی۔ میری بیٹی فوراً اس لومڑی کے پاس بیٹھی اور کھیلنے لگی۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ اب یہ لومڑی جنگل میں نہیں جا سکتی کیونکہ اس کے زخم بھرنے میں وقت لگے گا۔ دوسری بات، آپ کی بیٹی کا اس کے ساتھ ایک عجیب سا کنیکشن بنا ہوا ہے۔ ان لوگوں نے بوڑھی عورت کا شکریہ ادا کیا اور لومڑی کو اٹھا کر گھر کی طرف نکل آئے۔ دوستو، لومڑی اب گھر میں اس کی بیٹی کے ساتھ کھیلتی اور بہت تیزی سے ریکور بھی ہو رہی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ ہم لوگوں کو گاؤں میں 1 ماہ ہو چکا تھا۔ پھر ایک دفعہ لومڑی کو لے کر بوڑھی عورت کے پاس گیا اور واپس آ کر شہر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ میری بیٹی اور لومڑی گھر کے صحن میں کھیل رہے تھے، جبکہ وہ خاوند کے ساتھ کپڑے پیک کر رہی تھی کہ اچانک لومڑی نے آوازیں نکالیں اور اس کی بیٹی منہ کے بل زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ عورت فوراً اس کی طرف لپکی اور لومڑی کو بھگانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ لومڑی نے میری بیٹی کو نقصان پہنچایا ہوگا، مگر جب قریب گئی تو دیکھا کہ وہ بالکل ٹھیک تھی۔ لومڑی کی طرف مڑی تو حیران رہ گئی کیونکہ اس کے پنجے میں ایک سانپ تھا۔ اس پر مجھے پتہ چلا کہ لومڑی نے عجیب آوازیں کیوں نکالی۔
در حقیقت لومڑی نے ہی میری بیٹی کو سانپ سے بچایا۔ اس پر عورت نے مزید کہا کہ حقیقت میں جانور بہت ہی زیادہ وفادار ہیں۔ اس لومڑی کو ہم نے بچایا اور پھر لومڑی نے میری بیٹی کو بچایا۔ یہ لومڑی کئی سالوں تک ان لوگوں کے ساتھ رہی اور پھر مر گئی، مگر وہ اپنے احسان کا بدلہ چکا کر گئی۔ اس کی زندگی کا مقصد بھی مکمل ہو چکا تھا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ حسب روایت ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔